جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تم کو معلوم نہ ہو ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، مگر اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ درگزر کرنے والا رحیم ہے. جہاں تک اڈاپشن کی بات ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت کمپلیکیشنز ہیں اور نسب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت کمپلیکیشنز ہیں، اور جو اسلام نے پردے کے قوانین دیے ہیں اس کے حساب سے مزید کمپلیکیشنز ہیں. تو بہت سے ایشوز ہیں جو کہ اس کے اندر آ جاتے ہیں اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے کبھی بیٹھ کے سوچیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں اور نبیوں کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. لیکن کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کے بنسبت رشتہ دار یعنی وراثت میں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے ہم نے بات کی تھی نا تعظیم تعریف، یہ ہے طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دینا ہے کہ وہ تو مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اب دل ٹٹولنے کیا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے، اس کے باپ، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. دلوں کو ٹٹولیں. اگر ہم نے سوچا کہ گلاب کا پانی برسکوا کے، دہی بڑے کھا کے اور نعتیں پڑھ کے ہم آپ کی تعظیم تعریف اور اطاعت کا حق ادا کر رہے ہیں تو ہم ایک دفعہ دوبارہ سوچ لیں آپ نے کیسے ہماری تربیت کی ہے. واقعی والدین سے بڑھ کر آپ کا احسان ہمارے سر کے اوپر ہے. آپ نے ادب سکھایا، تمیز سکھائی، ایٹیکیٹس، طہارت کے طریقے، نہانے دھونے کا طریقہ، کیسے بیٹھو، دو لوگوں کے بیچ میں مت گھس کے بیٹھو، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے اس کی جگہ مت بیٹھو، دو کھجوریں ساتھ ساتھ اٹھا کر نہ کھاؤ، گریڈینس لگتی ہے نا. اتنا کچھ ہم کو سکھا دیا. اور ان کی جو بیویاں وہ ماؤں کی طرح ہیں. اتنا ہی احترام جیسے ماؤں کا احترام ہوتا ہے تبھی ان کو ام المومنین کہتے ہیں نا. تو ان کا ادب لازم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں علیہم السلام، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. اب آگے کچھ جنگ عذاب، اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس پر تھوڑا سا تبصرہ آ رہا ہے. جنگیں تو ہوئیں کافی، بدر اور احد بھی اور فتح مکہ بھی اور احزاب بھی، لیکن سخت ترین خطرناک ترین جنگ احزاب تھی. اس میں بہت زیادہ ایکٹیو وار فیئر تو نہیں ہوئی، لیکن اس کو کہا جائے تو وار آف دا نروس تھی، اعصابی جنگ تھی. بہت لمبی مدت جنگ چلتی رہی، 1 مہینے محاصرہ رہا، اور مسلمانوں کے لیے بڑا سخت وقت تھا. یہ کھانے کی بھی شارٹیج ہو گئی. محاصرہ کر 10,000 کا لشکر چلا آیا مدینے کی چھوٹی سی بستی کے اوپر. تو آپ نے خندق کھود کے دفاعی جنگ کرنے کا فیصلہ فرمایا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پہ چڑھ آئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے، تمہارے دل اچھل کے تمہارے حلق میں پھنس گئے آ کر، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کر کے نکلے گا اس کی زندگی میں بدر آئے گی، احد آئے گی، احزاب آئے گی، ضرور آئے گی. کہ لگتا ہے کہ انسان کی زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے، لٹرلی لگتا ہے کہ اعصاب جواب دے رہے ہیں جیسے. یہ لگے گا لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. ان دی اینڈ سب اپوزیشن جو ہے لگتا ہے میلٹ ہو گئی. یہی تو ہوا 1 مہینے بعد جب مسلمان ایک دن آ کر صبح اٹھ کے دیکھا میدان صاف،
سب چلے گئے، سارے کفار دے بروک کیمپ، سب کے سب چلے گئے میدان چھوڑ کے، اس لیے کتنی طویل جنگ کے لیے وہ تیار ہو کر نہ آئے تھے. ایسے کرتا ہے اللہ. اور آگے ہم پڑھ لیں گے کہ اللہ خود کافی ہو گیا. تو آپ ہمت کرنے والی تو بنے. پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. قائدون کے ساتھ نہیں آتی اللہ کی مدد، سابقون الاولون کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، جو دوڑ جائیں اور جو انشورنس کے بغیر اللہ کی اطاعت کا ارادہ اور عمل شروع کر دیں. یاد کرو وہ وقت جو منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے فریب کے سوا کچھ نہ تھے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب، اب تم لوگوں کے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا ہمارے گھر خطرے میں ہے، یہ دیکھیں سب منافق، یہ سب اسکیپ روٹ کھلا رکھ کر آتے ہیں. کنوینئنٹ اگر دین ہوگا تو عمل کریں گے، کنوینئنٹ نہیں ہے نہیں عمل کریں گے، بہانے بنا کر اس عمل کو چھوڑ دیں گے. تو کہنے لگے ہمارے گھر خطرے میں ہے. اللہ کہتا ہے وما ہی بعورہ، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی گھر خطرے میں نہیں ہے. ان یریدون الا فرارا، یہ تو فرار چاہتے ہیں، دراصل بھاگ جانا چاہتے ہیں جہاد سے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت ان کو فتنے کی دعوت دی جاتی تو وہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تامل ہوتا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باس پرس تو ہونی ہے. میں نے اور آپ نے بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا کتنا عمل کیا مجھے بتاؤ، تم نے میرے دین کو کتنا کھڑا کیا اس کے پیروں پہ، جب اتنا گرا پڑا تم نے اس کو دیکھا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم اپنی جانوں کو لے کر بیٹھے رہے، عافیت کی زندگیاں گزارتے رہے، توبہ تلہ کر کے سمجھ رہے تھے کہ بس توبہ کرنا کافی عمل ہے. تم نے نہیں بدلا اپنے آپ کو، تم نے معاشرے کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. اللہ نہ کرے ہم مجرم ہوں. اور دیکھیں اس عذاب میں اپنی زندگیوں کو دیکھ لیجئے. قل، کہہ دیجئے، لن ینفعکم الفرار، کہہ دیجئے فرار تم کو فائدہ نہیں دے گی. اگر تم موت یا قتل سے بھاگو، یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ نفع بخش نہ ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع مل سکے گا. ان سے کہو کون ہے جو تم کو اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی حامی مددگار نہیں پا سکتے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو اور تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کے تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کوئی مرنے والے پر غشی تاری ہو. مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے. واقعی کسی نے کہا نا کہ تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تم تو باتیں کرتے ہو، وہ کردار تھے. اور تم تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ تو مہاجر اور مجاہد تھے. تو اسلام پر بہار آئی اور آج اسلام پہ اتنی سخت خزاں چھائی ہوئی ہے. ایسی رات اتنی تاریک، لگتا ہے کبھی اٹھے گی نہیں، کبھی جائے گی نہ. سوچنے کی بات ہے. خالی نعتیں پڑھ کے حق ادا ہوتا ہے. تیزی تیزی سے چلتی زبانیں، اتنے بڑے بڑے محبت کے دعوے، انگلی کٹانے کو بھی تیار نہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ جذبات کی قربانی کو دینے کو بھی تیار نہیں، تو پھر کیسے آگے معاملہ چلے گا؟ فرمایا اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دی، حبط کر دی، اللہ نے ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیا نیکیوں کا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں، ان کا جی چاہتا ہے اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. ہر اس شخص کے لیے. کس کے لیے؟ اب یہاں پہ اس کو مختص کر دیا، خاص کر دیا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. منافق کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں چھوڑیں، مت بات کریں، وہ اللہ کے نبی تھے، ہم گناہگار انسان ہیں.
کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم گناہگار رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں گناہوں کے اندر چھوڑ دیجئے، ہمیں آپ نبی کا نمونہ مت بتائیے، ہم ان کی تعریف کر سکتے ہیں، تعظیم کر سکتے ہیں، تعمیل کرنے کو مت کہیں، اوبے نہیں کر سکتے ہم ان کو۔ تو اللہ نے خود ہمیں بتا دیا کہ نمونہ بہترین ہے، ہر لحاظ سے آپ آئیڈیل ہیں، بہترین باپ، بیٹیوں کی بہترین آپ نے پرورش کی، اولاد پر ان کے انتقال پہ کیسا آپ نے صبر کیا، اپنی بیٹیوں کا نکاح آپ نے خود پڑھایا، ان کی مرضی خود پوچھی، ایک شوہر کے لحاظ سے بہترین نمونہ، شگفتہ مزاج، کام کاج میں ہاتھ بٹانے والے، ڈیمانڈنگ نہیں تھے، بیویوں کی تعلیم کا انتظام کیا، مسجد کے امام اور خطیب تھے، فورن ڈیلیگیشنز آتے تھے، آپ مذاکرات کرتے تھے، فوج کے سپہ سالار تھے، غریبوں اور بیواؤں کا آپ خیال کیا کرتے تھے، چیریٹی ورک آپ نے کیا، فنڈ ریزنگ آپ نے کی، اتنی بھرپور زندگی تصور میں آ نہیں سکتی۔ اور پھر عبادت کا حال کیا تھا، اتنی لمبی تہجد کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، اور کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ کردار، یہ اخلاق، کبھی چڑچڑے نہیں ہوئے، کبھی بد مزاج نہیں ہوئے، کبھی نہیں کہا میں بہت تھک گیا اور کچھ سے کچھ نہیں اب ہو سکتا، کامل نمونہ، کامل نمونہ۔ مشکلات میں سب سے بہادر، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، ایسے زبردست لیڈر، جتنا فخر ہم کریں اپنے نبی پر کم ہے، اور اللہ کرے فخر جو ہے یہ عمل کی شکل میں نظر آئے۔ امیٹیشن از دا سنسیئرسٹ فارم آف فلیٹری، اللہ ہم کو امیٹیٹ کرنے والا بنا دے ان کو۔ اب پھر کچھ ذکر ہے عذاب کا، اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ دیکھیے یہ ہے منافق مومن میں فرق۔ منافق کہتا ہے لو جنت کا وعدہ تھا، وہ آسانیاں کدھر ہیں؟ مومن کہتا ہے اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا۔ اگر مجھ پہ آزمائش آ رہی ہے اس کا مطلب ہے اللہ میری تربیت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے مجھ کو خرید لیا جنت کے بدلے، تبھی تو آزمائش ڈالی ہے دین کے راستے میں، یہ والنٹریلی صبر کا موقع مجھ کو میرا رب دے رہا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور آزمائشیں کیا کرتی ہیں؟ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، سچے لوگ۔ اور کیا ہوگا؟ قدم صدق، ان کے لیے ہوگا سچائی کا مقام قیامت کے دن۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا اجر دے۔ یہ نور کے ممبروں پر اللہ کے پاس بیٹھے ہوں گے، عند ملیک مقتدر، مقعد صدق آتا ہے نا، یہ سچائی کی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے، عند ملیک مقتدر، اس بڑے بادشاہ قدرت والے کے پاس۔ مقام سارے حشر والے دیکھ رہے ہوں گے۔ کبھی کسی کے بچے کو کوئی میڈل ملتا ہو یا اسٹیج پر بلایا گیا، ماؤں کا فخر دیکھیں، رونے لگتی ہیں خوشی کی وجہ سے، اتنی چیزوں کے اوپر، اور وہ دیکھیں اللہ بلا رہا ہے، اللہ بٹھائے گا اپنے پاس۔ کیا شان ہوگی کہ اپنی اولاد کے لیے ہم ایمبیشس نہ ہوں گے؟ کیا بس ہم ان کو دنیا ہی کی ریٹ ریس میں لگا کر چھوڑ دیں گے؟ میرے ابا کہتے ہیں کہ اگر ریٹ ریس جیت بھی جائے تو ریٹ ہی تو رہتا ہے، تو ہم کیوں نہیں آگے اٹھتے؟ ہم کیوں نہیں کوئی اور میدان پسند کرتے؟ دونوں جگہ کیوں نہیں کوشش کرتے؟ ایک جگہ پہ کمپرومائز کرنا بھی پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، آخرت کے لیے کیوں کمپرومائز کرتے ہیں؟ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، یعنی بڑی فرسٹریٹنگ ڈیفیٹ ملی تھی کفار کو۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے واقعی۔ اللہ کی شان عمل کرنے والوں سے پوچھیں۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑیوں سے ان کو اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اشارہ ہے اہل کتاب میں سے بنو قریظہ کی طرف، انہوں نے ٹریزن کیا تھا، وہ پیٹ میں خنجر گھونپنے کو تیار ہو گئے تھے، تو بڑی سخت سزا ہے جو کہ اللہ نے ان کو دلوائی۔ ان کے 700 مرد قتل کیے گئے۔ اس میں جو لوگوں نے کنٹروورسی کھڑی کی
کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹریزن کی سزا بہت سخت دی جاتی ہے، اور وہ جنگ ہی کی حالت تھی، امن میں یہ معاملہ نہیں کیا جاتا اہل کتاب کے ساتھ. اب ذرا رخ جو ہے جیسے ہم نے بات کی آپ کے ازواجی زندگی اور آپ کے ازواج کی طرف مڑ رہا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. تب یہاں دنیا اور دنیا کی زینت کا ذکر کیا گیا. تاریخ سے، روایات سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ازواج انتہائی فقر اور فاقے میں زندگیاں گزار رہی تھیں، اس لیے کہ سارے مدینے میں حالت یہ تھی، ہر وقت انفاق کی کال آ رہی ہوتی تھی، ہر وقت تو حالت جنگ تھی، مسلسل لشکر تیار ہو رہے ہوتے تھے اور مہاجر آ رہے ہوتے تھے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑتا تھا. تو مدینے والوں کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ازواج کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، 2 مہینے چولہا نہ جلتا تھا. آپ ذرا تصور تو کریں کہ 2 مہینے آپ کے ہاں چولہا نہ جلے. ہمارے ہاں روٹی اور دال اور سبزی ہوتی، ہم کہتے ہیں صرف یہی پکا ہے، صرف کھجور اور پانی پر گزارا. اتنی صابر، اتنی شاکر. اب کیا ہوا جب بنو قریظہ ایک طرح سے فتح ہو گئے تو بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سا مسلمانوں کو مال ملا، اور مسلمانوں پر سے وہ سختی کے دن کسی حد تک ہلکے ہو گئے. اتنا مال بٹا دیکھ کر درخواست کی ازواج نے کہ ہمارے الاؤنس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں. کوئی قانونی طور پہ، شرعی طور پہ، عقلی طور پہ، فطری طور پہ کسی طرح درخواست غلط نہیں. فاطمہ بھی آئی تھیں کہ مجھے غلام دے دیجئے، شرم کے مارے بول نہ سکیں. تو علی نے آ کر اگلے دن کہا رضی اللہ عنہما کہ فاطمہ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، اس کی کمر پر، پیٹھ پر نشان پڑ گئے ہیں پانی کی مشک اٹھاتے اٹھاتے، ایک غلام دے دیجئے. آپ نے نہیں دیا، آپ نے نہیں دیا. آپ نے کہا نہیں، مجھے اصحاب صفہ کا انتظام کرنا ہے، اور آپ نے تسبیحات فاطمی سکھا دی. ان کی طلب غلط تو نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول نے والنٹریلی فقر کو پسند کیا تھا. آپ کو اچھا نہ لگا کہ آپ کے گھر والے عیاشی میں زندگی گزاریں، کہ اللہ نہ کرے کل کو لوگ کہیں کہ محمد بھی عام دنیا کے سپہ سالاروں کی طرح تھے اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے انہوں نے کیا کچھ مال جمع کر لیا. تو کیا مانگا ازواج نے بھی؟ کون سا لاکھوں کروڑوں مانگا؟ کون سے ہیرے کے سیٹ ان کو پہننے تھے؟ اتنا مانگا کہ روز کھانا پک جائے، بس دس مچ. اور کھانا گھر میں پکتا ہے. آپ الحمدللہ اگر بیوی ہیں اور آپ جب ہنڈیاں پکاتی ہیں، کون آپ کے تصور میں گردش کھا رہا ہوتا ہے؟ میاں رکھوں گی، وہ کھائیں گے، وہ تعریف کریں گے، وہ خوش ہوں گے. کتنا اچھا لگتا ہے کہ شوہر بچے کھائیں، گھر والے کھائیں. یہی چاہا کہ اللہ کے رسول بھی اچھا کھا لیں. بعض دفعہ عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بے چین رہتے تھے بھوک کی وجہ سے. آپ لائیں نا اپنے میاں کو تصور میں، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آ جاتے خالی اپنے شوہر کا سوچ کے؟ وہ اللہ کے رسول بھوک سے بے چین رہتے تھے، تو چاہا یہ پیٹ بھر کر کھا لیں گے، یا اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات، رشتہ داروں کا خیال ہم کر لیں، نیکی کی دوڑ میں، انفاق میں ہم بھی حصہ لیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، خلافت راشدہ کا زمانہ آیا تو کروڑا کروڑ مسلمانوں کے پاس آیا. 70,000 درہم ایک دفعہ میں ازواج کے پاس آتا تھا. کھجوروں کی طرح بانٹ کر اس کو کھڑی ہو جاتی تھیں، جھاڑ کر، اپنا دامن جھاڑ کر لٹرلی. تو نعوذ باللہ کو دنیاوی طلب میں نہیں مانگا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مطالبہ ناگوار گزرے گا. جب احساس ہوا خاموش ہو گئی، نہیں مانگا. اس کے بعد جان چھڑکا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، شعر کہا کرتی تھیں. تو اب یہاں پر اللہ نے قرآن میں آیات کو نازل کر کے سب کے منہ بند کر دیے کہ اللہ کے رسول نے اختیار دے دیا تھا ان کو کہ تم دنیا چاہتی ہو تو الحمدللہ میں تم کو دنیا دے کے رخصت کر دیتا ہوں. اپنی مرضی سے بائی چوائس انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہیں. تو ہمیشہ کے لیے ثبوت فراہم ہو گیا، ازواج زبردستی رسول اللہ کے ساتھ نہیں رہ رہی تھیں. یہ تو ان کا اپنا سوچا سمجھا فیصلہ تھا. جب وہ خوش نصیبی سمجھ کر اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے رسول کو شوہر کے طور پہ قبول کر رہی تھیں، تو کوئی اور ان کے غم میں کیوں گھلا چلا جاتا ہے؟ کیوں اپنی آخرت برباد کرتا ہے پرائے کے غم میں؟ وہ تو بہت راضی تھیں. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کیوں فرمایا یہ؟ نعوذ باللہ کوئی اندیشہ تھا کہ وہ فحش کریں گی؟ نعوذ باللہ نہیں. دراصل ان کو رول ماڈل بنانا تھا، ان کو اور زیادہ محتاط کیا گیا، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے نا. ابھی ہم نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل تھے، لیکن ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، بہن کو، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، وہ تو آپ نہیں ہو سکتے تھے بیکاز آپ مرد تھے. تو آپ کی بیویوں نے سمجھے اس ویکیوم کو، اس خلا کو، اس فل ان دا بلینک کو فل کر دیا، آپ کی بیٹیوں نے فل کر دیا. تو لہٰذا ان کو
نصیحت اور واز کہا جا رہا ہے کہ تم بہت کیئرفل رہنا، تم کو پاک کیا. ہم کہتے ہیں نا ازواج مطہرات، پاک کی ہوئی بیویاں، امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں. تو یہ اگر ہے اور شرط کو واقع نہیں بنایا جا سکتا. کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی کہا کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال حبط ہو جاتے. تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی انبیاء جو ہیں وہ شرک کرنے کے لیے تیار تھے. یہ تو خطاب تو دراصل رسولوں سے ہوتا ہے یا کسی خاص شخص سے، عتاب ان پر ہوتا ہے کہ جو دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں غلط کام کروانے کے لیے. تو اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ رخ کس طرف ہے. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. دیکھیں اوپر مرتين کا ذکر آیا نا کہ دگنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خود رول ماڈل جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے اور اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کہا کہ تم رول ماڈل ہو، تم تو اس کو فرسٹ لیڈیز کہا جاتا ہے، تم تو وہ ہو، لوگ تو تمہیں دیکھ کر تم کو امیٹیٹ کریں گے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو. تو یہ بھی ہم کو پتا چل گیا کہ قطعاً آواز پردے میں نہیں آتی، بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن معروف طریقے سے بات کرنے کا یہاں پر ہم ذکر پڑھ رہے ہیں کہ اچھی طرح سے بات کرو، ڈھنگ سے بات کرو، ایک فارمل اور آفیشل تعلق ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم نے اس دن بھی بات کری تھی. تو کہا کہ قلنا قولا معروفا، معروف طریقے سے بات کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ازواج عرصے تک دین کی خدمت کرتی رہیں، تعلم اور تعلیم کا کام کرتی رہیں، اور مرد حضرات بھی آ کر آپ سے سنا کرتے تھے، آپ کے واز سنا کرتے تھے. تو یہ آواز دراصل یہ تو استعمال کی چیز ہے، آواز کا پردہ ہو نہیں سکتا. امپاسبل ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ کر دیا جائے. تو آواز کو استعمال کرو، بات کرو. اللہ تعالیٰ فرما دیتا بات ہی مت کرو، قصہ ختم. لیکن اگر 100 میں سے ایک بھی ہے جس کے دل میں کوئی خرابی ہے، اس کو تمہارے لہجے میں کوئی ایسا انفلیکشن نہ ملے کہ جس سے اس کے دل کے اس مرض میں، اس خرابی میں اضافہ ہو جائے. تو اچھی طرح سے بات کرو، درست طریقے سے بات کرو، اسٹریٹ فارورڈ انداز ہو، بہت بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اپنے گھروں میں رہو. اگر ہم سنت سے کاٹ کر اس آیت کے ٹکڑے کو دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ بالکل قدم باہر نکالنا ہی منع ہے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور قول سے جب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں تو ہر ایکسٹریم سے سنت اور حدیث جو ہے وہ انسان کو بچا لیتی ہے. خود تفسیر کرنے کھڑے ہوں تو ہم کتنی ٹھوکر کھائیں. ازواج اور جو مسلمان خواتین صحابیات تھیں رشتہ داروں سے، عزیزوں سے ملنے کے لیے گھروں سے نکلتی تھیں، مسجدوں میں 5 وقت نماز کے لیے حاضر ہونا چاہیں تو ہو سکتی تھیں، حج اور عمرے کے لیے جاتی تھیں، سب کام کرتی تھیں، ملنے جلنے بھی جاتی تھیں، لیکن اتنا نہ نکلے عورت کہ اس کی گھریلو ذمہ داریاں نگلیکٹ ہو جائیں. اہلیت رکھتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے، سوشل ویلفیئر کا کام کرنا چاہتی ہے، کرے. ڈاکٹرز بننا چاہتی ہیں، بنے. ٹیچرز بننا چاہتی ہیں، بنے. نو پرابلم. عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے گلیوں میں چکر ایک دفعہ لگا رہے تھے، پتہ چلا کہ کسی کی بیوی لیبر میں ہے. فوراً گھر جا کر اپنی بیوی کو لے کر آئے، ورنہ کہتے نہیں وقرن فی بیوتکن، تم رہو اپنے گھر کے اندر. نہیں، لے کر آئے تو انہوں نے بچے کی ڈیلیوری میں مدد دی، یعنی طب جانتی تھیں. تو کام اور ضرورت کے تحت نکلنے میں اور بغاوت اور ڈیفائنس اور ریبیلین کے طور پہ نکلنے میں بڑا فرق ہے. تو کام اور ضرورت کے تحت نکل سکتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تو غزوات پہ بھی اپنی بیویوں کو لے کر جاتے تھے. آپ نے اس کا مطلب یہ نہیں لیا کہ عورت 2 ہی دفعہ گھر سے نکلے، ایک دفعہ ڈولی میں بیٹھ کے اور دوسری دفعہ جنازہ. یہ کس نے کہہ دیا؟ قید خانہ تھوڑی بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو کہا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، یعنی اصل دائرہ کار گھروں کو نگلیکٹ نہیں کرو. اور جب اگر نکلو تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تو سابقہ دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. یہ بتا دیا اگر نکلنا ہی نہیں ہوتا تو تبرج کا کوئی ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. نکلو لیکن اس طرح سے نکلو کہ تمہاری ڈریسنگ جو ہے وہ سوشلی رسپانسبل ہو. اس طرح سے تمہیں نکلنا ہے. تم سجاوٹ کے طور پہ مت نکلو، تم کسی کی آنکھوں کے لیے دعوت نظارہ دیتی ہوئی مت نکلو. اپنے بال، چہرے، لباس، زیور، زینت وغیرہ کو چھپا لو کسی چیز سے تاکہ ہراس نہ ہو. سادگی کے ساتھ نکلو. تو
تو آواز کو اور گیٹ اپ کو انسان درست کر لے اور نکل کر اپنے کام کرنا چاہے تو وہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ اور جب عورت نے تبرج اختیار کر لیا تو کس کو نقصان ہوا؟ خود عورت ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بن گئی، یہ چیز خود عورت کے ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بن گئی۔ چند عورتوں کے تبرج نے کتنی عورتوں کی عزتوں سے ان کے ہاتھ دھو دیے، ان کو دور کر دیا۔ تو نکلنا منع نہیں، لیکن ایک معقول طریقے سے شرافت کے ساتھ نکلو، اپنی ذات کی طرف توجہ دلاتی مت نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو چاہتا ہے تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تم کو پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ تو یہاں پر پاک ہونے کا ذکر آ رہا ہے، تبھی ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات۔ اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت احکامات دے دیے، اور آئندہ ہم مسلم خواتین کو بلکہ ساری دنیا کی خواتین کی بھی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی۔ آج دنیا کی عورتیں ابیوز اور ہراسمنٹ اور مولیسٹیشن کی شکایتیں کر رہی ہیں، چاہے وہ آفیسز میں ہوں، یونیورسٹیز میں ہوں یا آرم فورسز میں ہوں، ہر جگہ عورتوں کو شکایت ہے۔ کبھی امریکن آرم فورسز کے بارے میں آپ پڑھ کے تو دیکھیے کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، بلکہ مردوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اتنے مرد ہیں جو کہ آرم فورسز میں ریپ ہو رہے ہیں، مرد، تو عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا آپ سوچیں ذرا۔ ہم نے غیر فطری بنا دیا نا چیز کو، ہم نے کہا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ کیسے کچھ نہیں ہوتا؟ ساری دنیا کے فگرز پکار کر کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم کو بھی کتنا خوبصورت نظام دے دیا۔ وَاذْكُرْنَا جو لفظ آیا ہے، خود ذکر کرو، دوسروں سے بھی ذکر کرو۔ حقیقت ہے واقعی کہ عورت ایک ہے ہی معلم، اللہ نے اس کی گود کو پہلا مدرسہ بنایا ہے۔ اللہ نے اسی لیے انسانیت کا مستقبل عورت کی گود میں ڈالا ہے۔ اللہ نے عورت کو ٹرسٹ کیا ہے۔ ماں کو پڑھتا لکھتا جب بچے دیکھیں گے، بچوں میں بھی علم کی طلب ہوگی۔ ہمارے ہاں عورتوں میں جب پڑھائی کا رجحان بڑھ جائے گا تو آپ دیکھیے گا جھگڑے کتنے کم ہو جائیں گے، فالتو وقت ہی نہیں ہوگا۔ فارغ ذہن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ، تو جھگڑے تو ہوں گے پھر اس کے اندر۔ تو عورتیں خود اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ ہم حسن کی بات کرتے ہیں، حقیقت ہے کہ شکل پر ذہانت ہے، علم کی روشنی ہے، حیا کا نور اگر ہے، صحت ہے، سب سے حسین شکل یہی ہوتی ہے، یہی دراصل حسن ہے۔ اور خود آپ دیکھیں کہ جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہاتھوں میں قلم پکڑنا، لکھنا، یاد کرنا، اتنی زبردست یہ چیز ہے، انسان کو بہت سکون دینے والی، خوش کرنے والی چیز ہے، ذہن صحت مند رہتا ہے۔ مسلمان عورت نے جب تعلیم چھوڑ دی تو مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ اور آج کل لڑکیوں کو پڑھاتے بھی ہیں تو پروفیشن کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے نہیں، وہ تو اپنی جگہ الگ ہے، تربیت کے لیے اور اپنا مقام پہچاننے کے لیے بھی پڑھنا، پرسنل گرومنگ کے لیے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ قرآن ہے۔ ضرور قرآن کی تعلیم دیں، لیکن اسکیپزم کے طور پہ نہیں، گھروں کو نگلیکٹ نہ کریں۔ اب کچھ صفات آ رہی ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بالیقین مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ کہاں ہے یہ کمبینیشن؟ ڈھونڈے سے بھی نہ ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسا بازاروں میں رش ہے، اللہ اس سے بڑھ کر تو مدرسوں میں رش کر دے، مسجدوں میں رش کر دے، کہ وہاں جائیں اور ہم سیکھیں اور یہ صفات پیدا کریں۔ اور یہ بھی تو کمپٹیشن کا ایک میدان ہے، فاستبقوا الخیرات، تو تم دوڑو اس میدان میں، تم سبقت لے جاؤ۔ خالی جاب اپرچونیٹیز کے لیے یا ایکول پے کے لیے عورتیں جو ہیں مظاہرے کرتی ہیں، اس کے علاوہ بھی تو میرا اور آپ کا کوئی حق ہے اپنے اوپر کہ ہم اعلیٰ ترین جنت اپنے لیے حاصل کریں۔ اعد اللہ لہ مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اب ذرا سا ذکر مڑ رہا ہے زید اور زینب کے نکاح کی طرف۔ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے،
آپ نے ان کو پہلے تو ان آیات کے آنے کے بعد اپنا منہ بولا بیٹا نہ بنایا، بلکہ پھر زید بن حارثہ کہلانے لگ گئے اپنے باپ کے نام سے. غلام تھے، نسلی غلام نہیں تھے، لیکن بہرحال غلام تھے. آپ نے ان کو آزاد کیا اور آپ نے چاہا کہ اپنی پھپھیزاد بہن زینب سے ان کا نکاح کر دیں تاکہ معاشرتی تقسیم جو اتنی گہری ہو چکی تھی اس کو آپ پاٹیں. یعنی ہم کہیں کہ اپنے وقت سے بہت پہلے کا یہ قدم تھا. ابھی لوگ اتنے میچیور نہیں ہوئے تھے کہ اس چیز کو ایکسپٹ کر سکیں، لیکن بہرحال سوشل اپلفٹ کرنے چاہیے آپ نے غلاموں کی. اور اپنے ہی خاندان کی خاتون سے آپ نے ان کا نکاح کیا. زینب آپ کی پھپھیزاد بہن تھی، بچپن سے آپ کے سامنے کھیلی کودی بڑی ہوئی تھیں، کوئی اجنبی نہیں تھیں آپ کے لیے. زینب کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہا کہ وہ اور ان کے گھر والے اس رشتے پہ زیادہ خوش نہ تھے. سوشل ڈیوائیڈ بہت تھی نا، وہ اعلیٰ ترین عربی گھرانے کی خاتون تھیں اور یہ ایک غلام تھے بہرحال. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. تو اسی کا ذکر ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو سری گمراہی میں پڑ گیا. اب یہاں پر سب کو ایک جنرل رول بھی دے دیا کہ جو اللہ رسول فیصلہ کر لیں اب تم چوں چرا نہ کرنا اس کے سامنے. اب ذکر اس واقعے کا آ رہا ہے وَإِذْ تَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجیے وہ موقع جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا، یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. کیا کہہ رہے تھے؟ اپنی بیوی کو مت چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اور اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ کھولنا چاہتا تھا. کیا بات؟ اللہ نے بتا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر زید نے زینب کو طلاق دے دی تو آپ کو نکاح کرنا ہوگا. اور اس عرب معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سگی بہو کی طرح ہوا کرتی تھی، ایسی ہی حرام تھی، ابدی محرمات میں سے اس کا شمار کیا جاتا تھا. اور اللہ نے کہا کہ نہیں تو منہ بولا بیٹا ہے، آپ کا سگا بیٹا تھوڑی ہے زید، اب آپ کو نکاح کرنا ہوگا زینب سے. اور آپ امیجن کر رہے تھے کہ کیا طوفان آپ کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوگا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ لاکھ نماز روزہ کرتی رہیں، کوئی اتنا زیادہ ری ایکشن نہیں آئے گا. آپ کسی معاشرتی رسم کے لیے بول کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں یہ بت ہیں، بت ہمارے معاشرے کے، کیا ری ایکشن آتا ہے خاندان کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے. تو یہ بہرحال انسان ہے، انسان تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ بھی ہوتا ہے، تھوڑا ڈرتا بھی ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا لوگوں کی نظروں میں برا بننا. لیکن بہرحال اللہ کے رسول سے تو یہ کام کروانا تھا. شروع ہی میں کہہ دیا کہ آپ نبی ہیں، آپ نہیں کریں گے ان احکامات پہ عمل تو آئندہ تو کوئی نبی آنا بھی نہیں ہے، تو آپ کو تو یہ سوشل ریفارمز کرنی ہے. تو کہا کہ آپ کو نکاح کرنا ہوگا. تو آپ کا دل کیا پتہ یہ چاہ رہا ہو کہ زید نئی طلاق دیں تو اچھا ہے تاکہ مجھے اس آزمائش سے نہ گزرنا ہو. آپ کی شادیوں پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ کو ان سے اور ان سے شادی کرنی ہے اور یہ بڑی ذمہ داری ہے. کہا کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ کھولنا چاہتا تھا. آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. جب بھی کبھی آپ کو خوف آئے معاشرے کا، خاندان کا، رشتہ داروں کا، کسی حق پر سٹینڈ لیتے ہوئے، کسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور کسی غیر اسلامی رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ کھڑی ہوتی ہیں، اس آیت کو دوہرا لیں، اس لیے کہ ڈر تو لگے گا، ہم انسان ہیں. فلما قضى زید، پھر جب زید رضی اللہ عنہ نے اس سے یعنی زینب سے حاجت پوری کر لی، یعنی جب ان کو ضرورت نہ رہی زینب کی، یعنی طلاق دے دی، تو ہم نے ان متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا. یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اسی سے ڈرتے ہیں. اب جو بھی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں وہ بیر منیمم لیول پر نہ رہے. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور محاسبے کے لیے اللہ کافی ہے. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا اتنا اسکینڈل اٹھا رہے ہو، کیا تم اتنے اسکینڈلائز ہو رہے ہو. سگا بیٹا تو نہیں ہے آپ کا، تو کوئی بیٹا تھا نہیں، یعنی جوانی کو تو کوئی نہ پہنچا، بچپن میں ہی سارے فوت ہو گئے.
تو کہا جب بیٹا ہی نہیں تو بہو کہاں سے آئی؟ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ خاتم النبیین یعنی کہ آپ سیل آف دا پروفٹس ہیں، ختم کرنے والے، اس کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں احادیث آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لہٰذا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی آپ کو احادیث ملیں گی، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے جھوٹا دعویٰ کیا اور عقیدہ رسالت میں بگاڑ آ گیا، اس سے وہ اس دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یا کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اللہ کا نبی، وہ بھی اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ اچھا تم اللہ کے نبی ہو تو ثبوت پیش کرو، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ کہا کیونکہ ثبوت پیش کرو جبکہ ہونا ہی نہیں ہے کوئی نبی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تم کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں۔ وکان بالمؤمنین رحیما، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ دیکھیے جو ذکر انسان کرتا ہے نا، یہ ذکر چڑھتا ہے اوپر اور یہ اللہ تک پہنچتا ہے ذکر، اور فرشتے بھی وٹنس ہوتے ہیں، اور جب اس طرح ذکر چڑھتا ہے اوپر اور جب فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں، وہ بھی دعائیں رحمت کرتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے، اللہ ان کی برائیاں دور کر دے، اللہ ان کا ذکر ان سے قبول کر لے، اور ہم بھی دیکھ لیں کہ ہمارا ذکر کیسا ہے، کتنا خوبصورت، کتنا ہے، تعداد میں کتنا ہے، سائزز بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں نا چیزوں کے، اور کیا کوالٹی ہے اس کی۔ تو یہ 2 وے چیز ہے۔ اور پھر کیا دعا جب وہ کرتے ہیں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی میں لیا۔ یہ جو لا علمی کے اندھیرے ہیں، یا جہالت کے اندھیرے، یا گناہوں کے، یا بدعت کے، یا کسی اور چیز کے پردے پڑے، اللہ ہٹا کے اپنے نور میں ان کو لے آ۔ تو کہا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ بعض دفعہ ناشکری بھی بڑا اندھیرا بن جاتی ہے، کوئی ڈپریشن ہوتا ہے وہ بھی اندھیرا ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم، اللہ دور کرنے والا ہے۔ تو کثرت سے پہلے بھی اللہ کے ذکر کا ہم پڑھ چکے، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو انسان خوب خوب اللہ کا ذکر کرے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما، جس روز وہ اس سے یعنی اللہ سے جب مومن ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اب نبی کا مقام، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم تعریف اور تعظیم کرتے ہیں، ان حیثیتوں میں آپ کی اطاعت نہیں کرتے، نہ آپ کی حدیثوں سے ہم بشارتیں لیتے ہیں، نہ آپ کی وعیدوں سے ہم انذار حاصل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ہم آپ کی امت میں سے ہیں، اللہ ہم کو بخش دے گا، ایسا کوئی تھوڑی ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ بلانے والے ہیں اللہ کی طرف اللہ کی اجازت سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا، ہدایت کا روشن چراغ، ان سے ہدایت لو، ان کے علاوہ کوئی اور تم کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ہرگز مت دبیے کافروں اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کیجیے ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لیں اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کوئی مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نکاحوں کا ذکر ہے۔ یہ ایک اسپیشل اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دیا ہوا تھا، یا ایک رسپانسبلٹی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے تھے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہوں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ رعایت خالصتاً آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم کو معلوم ہے عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، آپ کو ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے کہ آپ کے اوپر تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اپنے سے الگ رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے ساتھ رکھیں، اور جس کو چاہیں الگ رکھنے کے بعد بلا لیں، اس معاملے میں آپ پر کوئی مضائقہ نہیں۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیں گے اس پر وہ راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یعنی عام مسلمان کے لیے تو فرض ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو عدل اور انصاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض نہ تھا، اس کے باوجود آپ نے مکمل عدل کیا۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آئیں، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی آپ کو اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھر میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ اب یہاں سے آگے مزید کچھ احکامات آ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے ہمیں بھی کچھ ہدایات دی گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر ہم پھر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔